نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے۔ دشمن ہتھیاروں اور سپاہیوں کے ساتھ غار کے منہ تک پہنچ چکے تھے۔ اگر وہ نیچے دیکھتے تو انہیں پا لیتے، مگر وہ دیکھ نہیں پائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ۔ مدینہ منورہ جب اسلام اور مسلمانوں کے لیے پناہ حاصل کرنے کی جگہ بن گیا تو اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اجازت دے دی وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کی، اس کے بعد ایک ایک کر کے دوسرے لوگ بھی مدینہ جانے لگے۔ اس بات کا جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کو مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان چھپ چھپ کر ہجرت کرتے رہے۔ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مسلمانوں میں سے مکے میں صرف وہی لوگ رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا غریب ہونے کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے۔ سواری وغیرہ نہ ہونے یا ساز و سامان نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابھی تک مکے میں روکا ہوا تھا آپ نے، اس لیے یہ دونوں صحابہ بھی مکے میں ہی حضور کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ آخر کار جب کفار مکہ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سب کے سپورٹرز اور مددگار مکہ سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے ہیں اور ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو مدینے والے اپنی پناہ میں لے رہے ہیں، تو کفار مکہ کو یہ ٹینشن ہو گئی کہ یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد بھی مدینے چلے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنے سپورٹرز کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنی اسمبلی ہاؤس یعنی ایک جگہ میں ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی۔ مکے کا کوئی ایسا بڑا سردار یا کوئی ایسا بڑا شخصیت نہیں تھا جو اس میٹنگ میں شریک نہ ہوا ہو۔ قریش کے تمام سردار اس میٹنگ میں شامل تھے۔ اس میٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بھی خاص طور پر شامل ہوا تھا، وہ بھی بغیر انویٹیشن کے۔ کون؟ ابلیس۔ جی ہاں، ابلیس اس میٹنگ میں ایک بزرگ یعنی شیخ کی صورت میں آیا تھا۔ قریش کے سرداروں نے جب اس سے اس کا نام و نسب وغیرہ پوچھا تو بولا، میں نجد کا شیخ ہوں، میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی میٹنگ میں شریک کر لیا اور پھر ایجنڈے پر ڈسکشن شروع ہو گئی۔ کفار میں سے ایک نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کوٹھری کے کسی بند گھر میں بند کر دیا جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً اس کے جانثار صحابہ اس کو اگر اس بات کا پتہ چلا تو وہ پھر اپنے جان پر کھیل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑا لے جائیں گے۔ ایک نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے تاکہ آپ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں۔ یہ سن کر شیطان نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری سزائیں پہ لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو ان کے شہر سے نکال کر چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنانا شروع کر دیں گے، تمام قبیلوں کو اپنا غلام بنا لیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک بڑی لشکر کو لے کر تم پر ایسا حملہ کریں گے کہ تم ان مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے اور پھر ان کے غلام بننے کے سوا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ اس کے بعد ناظرین، ابو جہل بولا کہ ساتھیوں، میرے ذہن میں ایک رائے آئی ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب بڑے غور سے بات سننے لگے۔ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر
اٹھ کھڑا ہو اور سب ایک ساتھ حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ اس پلاننگ سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر آئے گا۔ اب ظاہر ہے خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے تو لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہم مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر کے اس معاملے سے جان چھڑا لیں گے۔ ناظرین، ابو جہل کا یہ خونی تجاویز سن کر شیطان خوشی کے مارے اچھل پڑا اور اس نے کہا کہ بے شک یہ تدبیر اور یہ پلان بالکل درست ہے، اس کے سوا کوئی اور تجاویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میٹنگ کے تمام ممبرز نے اتفاق کی رائے سے اس تجاویز کو پاس کر دیا اور اس پر میٹنگ اینڈ ہو گئی۔ یہاں پہ یہ کفار کی میٹنگ ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہی ہوئے تھے کہ وہاں آسمان سے جبرائیل امین اللہ پاک کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے کہ اے محبوب، آج رات آپ کو اپنے بستر پہ نہیں سونا، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانا ہے۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے ابو بکر، اللہ پاک نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ پیارے آقا نے آپ کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ پلاننگ دیکھیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر جو راستوں کا بڑا ماہر تھا، عبداللہ بن ارکا، اس کو راستے بتانے کے لیے اجرت پر نوکری پر رکھا اور ان کو دونوں اونٹنیوں کو اس کے حوالے کر کے فرمایا 3 راتوں بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائیں۔ ناظرین، یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے آئے۔ جب رات ہوئی تو کفار مکہ نے اپنے پلان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور اب انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پیارے آقا کے ساتھ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے سبز یعنی گرین رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو واپس لوٹا کر مدینے چلے آنا۔ ناظرین، مولا علی کو اپنی بستر پر سلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور پھر آپ گھر کو گھیرا کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ بعد میں ایک دوسرا شخص جو اس گراؤنڈ میں موجود نہیں تھا، اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ محمد تو یہاں سے نکل گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک بھی ڈال رہے تھے۔ یہ سن کر جب ان بے وقوفوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر دور ایک مقام پر کھڑے ہو گئے اور پھر بڑی حسرت کے ساتھ آپ نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو پوری دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم کی شرارتوں کی وجہ سے مجھے یہاں سے جانا نہ پڑتا تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو رہنے نہیں جاتا۔ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور پھر اس خیال سے کہ کفار مکہ قدموں کے نشانوں سے راستہ پہچان کر پیچھا نہ کریں، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانٹوں والی جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اس رات غار ثور میں پہنچے۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ کے ڈسنے والا مشہور واقعہ ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رات اس غار میں موجود رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جوان بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور پھر صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کا کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ جو کچھ پتہ چلتا شام کو آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات جب کچھ گزرتی تو چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی لیتے تھے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں غار ثور تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کافروں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی جانتے۔ کفار مکہ جب صبح کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مکے اور ارد گرد کے علاقوں کا چپا چپا چھان مارنے لگے اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر غار ثور تک پہنچ گئے۔ کفار جب غار ثور کے منہ پر پہنچے تو دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے اور کنارے پر کبوتروں نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ خدا کی طرف سے اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا تھا۔ کیسے؟ ایسے کہ انہیں دیکھنے کے بعد کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی اپنا جالا بناتی نہ کبوتر یہاں انڈے دیتے۔ یہ سوچ کر وہ اس غار میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ ناظرین، جب کفار باہر موجود تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا سکون اور اطمینان اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ ناظرین، بہرحال چوتھے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ ربیع الاول پیر کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریکہ، جس کو راستے بتانے کے لیے کرائے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ پلان کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن اریکہ آگے آگے پیدل چلنے لگے۔ اس طرح اس چھوٹے سے قافلے نے عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے ان راستے سے مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا، اور ادھر کفار قریش نے اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں ملے گا۔ اتنے بڑے انعام کے کئی لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ انہی تلاش کرنے والوں میں مکے کا ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک بھی تھا۔ سراقہ بن مالک ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انعام کی لالچ میں اسے دوبارہ ابھارا اور وہ دوبارہ حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک پتریلی زمین میں دھس گئی۔ سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا، چنانچہ سراقہ کی
لاچاری پر آپ کو رحم آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو زمین نے اس کو گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو جب وہ زمین میں دھسا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم مجھ سے جان کی امان مانگ رہے ہو اور تم میرے دشمن ہو۔ اس کے بعد کا یہ واقعہ بھی ہے کہ اس کے بعد سراقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے امان کی کوئی تجاویز دیجئے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ تجاویز دیجئے، کوئی ایسا لیٹر دیجئے جس میں کبھی بھی مسلمانوں کو دکھاؤں تو وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے سامان میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سراقہ سے پوچھتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ میں نے بڑی دور تک زیادہ تلاش کیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ ناظرین، واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی سچائی ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ چنانچہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جرحانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی امن کی تحریر کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے اور پھر اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ خیر ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلے بنی سہن کے 70 سواروں کے ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے اونٹ انعام میں مل جائے گا، مگر جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پیارے آقا کا جمال و جلال کا آپ پر ایسا اثر پڑا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تمنا ہے کہ مدینے میں آپ کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنی نیزے پر باندھ لیا اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینے میں کہاں اتریں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو خدا کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میرے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مدینے کی خبر چونکہ مدینے میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کے زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے مدینے والے بڑے شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے بے قرار تھے۔ وہ روزانہ صبح نکل کر شہر کے باہر انتظار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو آپ کا ویلکم کریں، تو جب حضور نظر نہیں آتے اور تیز دھوپ ہو جاتی تو یہ حسرت اور افسوس کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے روٹین کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آ پہنچی ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے مدینے والوں، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ یہ سن کر تمام مدینے والے بدن پر ہتھیار سجا کر اور خوشی سے بے قرار ہو کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تکبیر کی آواز سے پورا شہر گونج اٹھا اور بچوں نے دف بجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا۔
ناظرین، اور یہ نعت بھی آپ نے سنی ہوگی، طلع البدر علینا، یہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو ان بچوں نے استقبال کیا تھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے ڈسٹینس پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچے، پھر حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ مدینے والے چاروں طرف سے خوشی سے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو رہے تھے۔ ناظرین، اکثر صحابہ کرام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اسی مقام میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکے سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینے آ گئے اور اسی مکان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھہرے، اور حضرت کلثوم بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ ناظرین، یہاں ہمارے اس پارٹ کا جو وقت ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک حصہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی یہاں کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم انشاءاللہ مدنی زندگی کو اسٹارٹ کریں گے، شروع کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیں گے اس پارٹ سے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو لائک اور کمنٹس میں رائے ضرور دیا کریں، اور ہمیں دیں اجازت۔ والسلام، اللہ حافظ، شکریہ۔